वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की बात करते हैं, जिन्होंने तमाम मफरूज़ों और क़यास आराइयों को बलाए ताक रखते हुए वाज़ेह किया है कि जो आम इंतख़ाबात होंगे वक्त पर होंगे। चूँकि रोज़ एक सवाल होता है कब होंगे, वो कहते हैं जी वक्त पर होंगे, ताख़ीर का कोई जवाज़ नहीं है। ये भी उन्होंने कहा कि इलेक्शन नई मरदमशुमारी के तहत होंगे, चूँकि ज़ाहिर है इस पर हम देखते हैं कि MKM ने एतराज़ उठाया, फिर कमेटी बनी, लेकिन पीपल्स पार्टी कहती है कि उसमें वक्त ज़्यादा लग सकता है। अब निगरान सेटअप के हवाले से वो ये कहते हैं कि मुशावरत नवाज शरीफ साहब के साथ हुई और मुकम्मल हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब से मुशावरत होगी और दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहाद में शामिल अहम जमात पीपल्स पार्टी, उनके सीनियर रहनुमा एतजाज़ अहसन ने खदशा जाहिर किया है कि निगरान हुकूमत ज़्यादा अरसे तक कायम रह सकती है और इलेक्शन मुलतवी होना कोई मुश्किल बात नहीं है। जबकि वो ये भी कहते हैं कि इंतखाबात नई मरदमशुमारी पर नहीं हो सकते। हुकूमती इत्तेहाद में तज़ाद इशारा क्या देता है? एक तो ये सवाल, दूसरा जाते जाते हुकूमत क्या कर रही है। एक तो कल पेट्रोल की बात भी हम करेंगे, लेकिन उसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या किया है आवाम को रिलीफ देने के लिए, इस पर बात कर लेते हैं। नून लीग के सीनियर रहनुमा हनीफ अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो ये जो स्टेटमेंट है कि इलेक्शन डिले होना कोई मुश्किल बात नहीं है, ये किसने कहा है? एतजाज़ अहसन साहब ने कहा। एतजाज़ अहसन तो आप कह रहे थे ना इत्तेहाद में दरार, वो तो पीपल्स पार्टी में भी नहीं है मेरा ख्याल। अब तो नहीं है, अब नहीं है, लेकिन अपना ज़ाती राय होगी। ठीक है, ज़ाती राय हो सकती है, तो लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन वक्त पे होंगे इंशाल्लाह। वक्त पे, चूँकि मंजूर वसान साहब भी कहते हैं ताख़ीर से हो सकते हैं। हम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के किसी रहनुमा से बात करें, वो भी कहते हैं कि डिले से होंगे, तो कुछ समझ नहीं आती। आप लोग अभी तक को ज़रूरत हुई तो डिले कर देंगे। बड़ा गहरा जुमला है। कौम को अच्छा कैसे जरूरत, अगर मुल्क और कौम को जरूरत हुई, किस सिचुएशन में हो सकता, मुल्क और कौम को कैसे जरूरत हुई? ये देखिए ना सिचुएशन, ये जिस तरह बिगाड़ के एक शख्स गया है इस मुल्क को, उसको संभालने के लिए वक्त चाहिए। आप देखिए बातें करना बड़ा आसान, मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूँ कि हमने पिछले कोई 30 साल से बड़े बड़े लीडर्स को ना बातें करते हुए सुना है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है, और वो क्या कहते थे, दूध की नहरें बहाते थे और शहद की नहरें, इसके अलावा बात नहीं करते थे, लेकिन उनका रिजल्ट हमेशा सिफर हुआ करता था। कोई चीज़ डिलीवरी नहीं थी। अब इसी देखिए इस मुल्क के अंदर ये जो 18 माह की हुकूमत है या 14 माह की हुकूमत है, इसके अंदर आप देखें कि जो कुछ इस मुल्क के साथ होने जा रहा था, सबसे पहले अपनी सियासत को दाव पे लगाकर, ये एक फ़िक्रा नहीं है, एक सेंटेंस नहीं है, ये हकीकी मानों में हमने अंदर से चीज़ों को देखा है, उसको लगाकर जब हुकूमत को संभाला। ये नहीं हो सकता मेरे घर को आग लगी हो तो मैं घर से बाहर निकल कर तो भाग जाऊँ, ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन नहीं है। उसको ठंडा किया और हालात इस वक्त ऐसे हैं कि कोई माइकल लाल ये तसव्वुर नहीं करता था कि $15 बिलियन के रिजर्व आपको इस वक्त मिलेंगे जब हम छोड़ के जा रहे हो। आप जैसे मर्जी कहें, लेकिन ये मैनेजमेंट भी तो किसी का काम था ना। UAE ने दिए हैं, चाइना ने दिए हैं, सऊदीया ने दिए हैं, तो ऐसे ही दे दिए हैं। जैसे मैं अक्सर बात करता हूँ कि आप किसी विहार पे देते हैं ना किसी दुकानदार को उधार, तो इसी तरह अब आप देखते हैं कि 10 मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के लिए भी जब शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ साहब आते हैं, तो ये चाइना, अपना UAE, सऊदीया, इवन मैं कहूँगा कि यूरोपियन कंट्रीज़, टर्की, ये सब क्यों मुतवज्जो हो जाते हैं? सर ये लेने की नौबत ही क्यों आई? हम अभी हम यही बात इससे पहले भी कर रहे थे कि हम उस टाइम पे खुश हो रहे होते हैं, हमें इस मुल्क ने कर्जा दे दिया, लेकिन ये सदियों से चला मैं इसमें मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ और मैं इस पर खुश नहीं हो रहा। देखिए ना, जब पेशेंट को लेके जाते हैं तो वो सांस उसका आखिर में होता है, तो हमें फ़ोन आ रहे होते हैं कि अब्बासी साहब हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं मिल रहा, तो अब किसी का वेंटिलेटर छीन के तो नहीं दिया जा सकता ना। तो जब वेंटिलेटर पे डालेंगे तो सांस आएगा ना उस पेशेंट को। अब ये कर्ज आपने आज नहीं लिया, ये कर्ज आपने 60s में लिया है। पहला कर्ज जो लिया आपने 1956 या 57 में या 58 में, ऐसे ही है। IMF प्रोग्राम में हम रहे हैं, और उसके बाद आप IMF से अभी तक कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। कौम का हाफजा इतना कमज़ोर नहीं है, लेकिन अगर किसी का कमज़ोर है, आजकल पढ़े लिखे लोगों का कमज़ोर है, मैं क्या करूं? अब आप देखें ना, जब हम 2017 में मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गई, मुझे आप दोनों बता दें कि उस वक्त इस मुल्क के अंदर क्या कोई दहशतगर्दी का इशू था, क्या बेरोज़गारी का इशू था, क्या मुल्क के ऊपर कोई बैरूनी जो दुश्मन था वो दौड़ आया था, क्या पेट्रोल महंगा था, क्या पाकिस्तान के अंदर चीनी महंगी थी, आटा महंगा था? निकाल लें ना, सारा कंपैरिजन निकाल लें, क्या वजह हुई, क्यों उतारा? अब $62 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाइना लेके आ रहा था। अब तो चाइना उस तरह इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आ रहा। आप जितने मर्जी आप सुहाने ख्वाब दिखाएं, यानी ट्रस्ट डेफिसिट कायम हो गया। जी, वो इसलिए कायम हो गया। देखें ना, जिसने भी आपके पास इन्वेस्टमेंट करनी है, उसने अगर $62 बिलियन की करनी है तो लॉन्ग इन्वेस्टमेंट है ना। बट अभी जो अभी विजिट से फर्क नहीं पड़ा? नहीं, अभी पड़ेगा, अच्छा। लेकिन पढ़ने के बाद अभी टाइम तो लगेगा ना। अभी तो साइन हुए हैं। मैं तो वो शख्स हूँ ना जो कहता है कि 90 दिनों में 0.5 किलोमीटर का ब्रिज बन जाए।
صحیح ہے 16 مہینوں میں راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یہ 90 دنوں میں کہاں برج بننے والا ہے, انڈر پاس بن گئے ہیں سر. نہیں ابھی آپ کو ریسنٹ بھی میں نے جی ریسنٹ ابھی اگر آپ بات اسلام آباد کی کریں تو میں اتنے گنوا سکتا ہوں آپ کو کہ ابھی ہم نے جو مکمل کیے ہیں اس وقت آ کر منصوبہ جات اسلام آباد کے اندر, وہ آپ پہلی تو آپ کی ایئرپورٹ والی میٹرو تھی, ٹھیک ہے 4 سال سے بند پڑی تھی اور جانے والوں نے اس کو بند رکھا ہوا تھا. اللہ اس پہ سفر کس نے کرنا تھا, میاں صاحب کے بچوں نے, میرے بچوں نے, کس نے, عام عوام نے سفر کرنا تھا. سر وہ کیسے کریں گے, وہ پبلک ٹرانسپورٹ میں تھوڑی جائیں گے. نہیں پبلک ٹرانسپورٹ دیکھیں سرکاری گاڑیاں ان میں ٹریول کریں گے. میں وہی کہہ رہا ہوں, لیکن عام عوام آپ سوچ سکتے ہیں وہ کیا کبھی میٹرو میں جائیں گے. نہیں تو میں کہہ رہا ہوں نا, میں مان رہا ہوں, میں یہ تو نہیں کہتا کہ جائیں گے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان پہ سفر کس نے کرنا تھا, عام عوام نے. لیکن اس کو 4 سال صرف اس لیے بند رکھا گیا کہ وہ منصوبہ نواز شریف صاحب کا تھا. میں یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اس کے بعد ہم نے بھاراکو سے چلائی, جو اب انشاءاللہ بھاراکو کا جب بائی پاس کل ہم وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب اس کا انوگریشن کرنے جا رہے ہیں, افتتاح ہو جائے گا, کل کھول دیں گے پورے پاکستان کے لیے. یہ صرف مری والوں کے لیے نہیں, یہ ہزارہ والوں کے لیے, گلیات والوں کے لیے نہیں, نہ کہ آزاد کشمیر والوں کے لیے, پورے پاکستان کے لیے کل یہ کھل جائے گا. اور اس کے بعد یہ جو میٹرو ہماری چلتی ہے یہاں سے بھاراکو سے, یہ 17 میل تک جائے گی. صحیح ہے. پھر اسی طرح روات والی جو ہماری جو گلبرگ گرین سے چلتی ہے پمس بلو لائن, وہ روات سے چلے گی. 30 سپٹمبر کو انشاءاللہ ہم مارگلہ روڈ سے ٹی چوک جی ٹی روڈ تک آپ کو سگنل فری دیں گے. اس کو شہباز سپیڈ کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی. پھر آپ آ جائیں, آپ کا 7th ایونیو جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو آ کے ہم نے انوگریٹ کیا. پھر آپ آ جائیں آئی جے پی روڈ, ٹھیک ہے, جس کو آج کیپٹن کرنل شیر خان شہید روڈ ہم نے نام دیا ہے. وہ آپ دیکھیں گے اتنی خوبصورت روڈ, اور وہ روڈ بہت اچھی بنے, کوئی دونوں نیو مارگلہ روڈ دیکھ رہے ہیں, 11th ایونیو کو ہم کریکٹ کر رہے ہیں اس کے کیپٹن کرنل شیر خان شہید روڈ کے ساتھ. ہم ایک 2000 کنال کے اوپر اولمپک ولیج بنا رہے ہیں D12 کے سامنے. اچھا 2000 کنال کے اوپر اولمپک ولیج, اس میں کیا ہوگا؟ اور اس میں یہ کرکٹ کے گراؤنڈز ہیں, ہاکی کی آسٹرو ٹرف ہے, آپ کا فٹ بال کی ہے فلڈ لائن, آپ کے باسکٹ بالز ہیں ڈفرینٹ. یہ کب تک کمپلیٹ ہوگا؟ یہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو ابھی پرائم منسٹر اس کی لینک سٹون رکھ دیں گے, تو جو سال لگے گا 1.5 سال لگے, اس میں ذرا بڑا پروجیکٹ ہے. لیکن یہ جو باقی میں نے آپ کو گنوائے ہیں, 2 میں آپ کو اپنے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں, بڑے امپورٹنٹ روٹ ہم نے اپروو کیے ہیں. ایک پہ تو کام شروع ہو گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک یہاں پہ شاہ اللہ سے اوپر جاتی ہے روڈ, یہ جاتی ہے خانپور کی طرف. تو ابھی تو ہماری طرف جو روڈ ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے, KPK والوں نے اپنے جو باؤنڈری ہے وہاں تک انہوں نے اچھی بنا دی ہے. اس کو کہتے ہیں الیگزینڈر روٹ. بالکل, وہ الیگزینڈر روٹ اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں کبھی الیگزینڈر دی گریٹ نے پڑاؤ ڈالا تھا, اور وہاں پہ کنواں بھی ہے جہاں سے انہوں نے پانی وغیرہ استعمال کیا تھا. تو اس کا تو کام ایوارڈ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. وہ تو انشاءاللہ تعالی ہم ودن 6 منتھ مکمل ہو جائے گا, اور 25 منٹ میں آپ D12 یا شاہ اللہ دیتا سے آپ سیدھا خانپور چلے جائیں گے. زبردست. دوسرا جب آپ جاتے ہیں ڈگنیٹیز بھی آتی ہیں, تو آپ منال پہ جاتے ہیں, آپ ڈائنو ویلی جاتے ہیں, آگے جاتے ہیں, تو آپ کو روڈ بلاک ملتا ہے, اسپیشلی چھٹیوں کے وقت. چھٹیوں کے تقریباً فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے آپ کو, تو آپ کی بڑی جو ایمبیسڈرز وغیرہ ہیں وہ بھی ادھر جاتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے آلٹرنیٹ روٹ جو ہے اس کو بھی مکمل کر لیا سروے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہاں سے شروع ہوگا؟ یہ شروع ہوگا بری بام سے. اچھا, بری بام سے کنیکٹ کرے گا 7 کلومیٹر پیر سہاوا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. یہ بھی تقریباً ہم انڈر پروسیس ہے, لیکن ہو جائے گا. چلیں باسی صاحب, یہ تو بڑے اچھے کام ہیں, ظاہر ہے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے کیے ہیں. کنسٹرکشن کے حوالے سے دیکھا جائے, انفراسٹرکچر وہ آپ لوگ کرتے ہیں عوام کے لیے, بہت ساری آسانیاں بھی اس سے پیدا ہوئی ہیں. اب یہ جو کل بم پھٹا ہے دن کی روشنی میں, پہلے رات کے اندھیرے میں ہوتا تھا, آج کل جو ہے وہ دن کی روشنی میں پیٹرول بم گرایا گیا. لوگوں کی نا زندگی بڑی اجیرن ہو گئی ہے. یہ ہم لوگ, آپ لوگ شاید ابھی سروائیو کر سکتے ہیں, شاید ہماری انکم اتنی ہے کہ ہم ابھی سے ہمارے بچے ہم سروائیو, میکسیمم لوگ سروائیو نہیں کر پا رہے. بالکل صحیح بات ہے, نہیں کر پا رہے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن پھر میں بات وہی کہوں گا نا کہ اس کے لیے کنٹینیوٹی چاہیے. اگر آپ نے لوگوں کو روزگار دینا ہے, لوگوں کی چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے, اور یہ بڑے بڑے آپ نے ہاتھی پالے ہوئے ہیں, PIA ہے 85 پتہ نہیں ارب 90 ارب کا پچھلے دن نقصان ہوا ہے, پچھلے سال یا اس سال نقصان ہوا ہے, ریلوے ہے, یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں, ان کو سوچنا پڑے گا. میں تو کہتا ہوں پلے سے کچھ پیسے دے کے کسی کو دے دیں, پلے سے دے کے. زیادہ سے زیادہ پرائیویٹائزیشن, ایبسلیوٹلی اس کے بغیر گزارا نہیں آپ کا ہو سکے گا. کیسے لیکن اگر سر یہ کہا جائے کہ
کہ اوگرا سمری دے 10 روپے کی اور بڑھائے جائیں 20 روپے، یہ صحیح ہے؟ نہیں یہ نہیں، یہ دیکھیں پیٹرول کی جو قیمت ہے نا، میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، پہلے میں نے تو پہلے کہا جی رہنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پیٹرول کی قیمت انٹرنیشنل پرائسز کی بنیاد کی بڑھتی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں نا، نکالیں پچھلے 10 دنوں میں 15 دنوں میں ڈیلی $2.25 نہیں، لیکن سر دیکھیں اگر عالمی منڈی میں پیٹرول پرائس بڑھتی بھی ہے، ہر جگہ پہ اس کا امپیکٹ ویسا نہیں ہوتا جیسے پاکستان میں نہیں ہر جگہ ابھی ایکچولی ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا، کمپیریزن نہیں کرتے ہیں۔ اچھا، اگر میرا مطلب بچہ پڑھ رہا ہے لنڈن میں یا بیٹی پڑھ رہی ہے تو مجھے پتا ہوگا، میں دور نہیں، میں تو انڈیا جاؤں گا سر۔ نہیں انڈیا بھی چلے جائیں، انڈیا پاکستان سستا نہیں ہے سر وہاں پہ؟ یہ میری بات سنیں، یہ یقین مانیں، میں بھی اسی طرح کی باتیں کبھی کیا کرتا تھا۔ اچھا، یہ انڈیا کے خواب، دور کے ڈول سہانے، خواب تو قطر اللہ تعالیٰ انڈیا کے خواب بھی نہ دکھائے، نہ بنگلہ دیش کے خواب دکھائے۔ بنگلہ دیش ہم سے جدا ہوا جی، پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا، وہاں جا کے اس کی کرنسی تگڑی ہے سر ہم سے اس وقت۔ ان کا لیونگ سٹینڈرڈ جا کے دیکھیں آپ، آج بھی آپ کا عام آدمی جو ہے ان سے بہتر ہے، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ میرا سوال کرنے کا مقصد یہ سر کہ وہ میکنزم جو کہ میں آپ کی نا مہنگائی والے ایشو کے اوپر میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ ہے، اور اس کو کم کرنے کے لیے پھر میں نے کہا ہے کہ کوئی ایسی گورنمنٹ چاہیے، حکومت چاہیے جو جس میں کنٹینیوٹی ہو۔ اگر آپ ڈیلی تجربے کریں گے، ڈیلی تجربات کریں گے اس ملک کے ساتھ، تو یہ پھر کھیل کھیلتے رہیں گے اور تباہی کی طرف جائیں گے۔ جاتے جاتے 20 روپے پیٹرول بڑھانا سر، یہ تو اٹ سیلف گورنمنٹ کے لیے بڑا نقصان دہ ہے، اپنے اوپر حملہ کیا ہے، یہ کیسے کیا ہے؟ دیکھیں اس لیے کیا ہے کہ جب حقائق پہ مبنی آپ بات کریں گے، حقائق پہ مبنی لوگوں کو بتائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کم ہو جائے 20 روپے، لیکن اس وقت تو اس کو چھپانا نہیں چاہیے، انڈر دا کارپیٹ کر کے آپ اپنی اکانومی کا بیڑا غرق کرتے ہیں، ہر چیز کے اوپر بیڑا غرق کرتے ہیں۔ جب بھی آپ نے چیزوں کو انڈر دا کارپیٹ کیا ہے، آپ نے جاتے جاتے حکومت جا رہی تھی آپ کی، جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، تو اس نے کیا کیا، IMF کے ساتھ ایگریمنٹ کچھ تھا، اس نے اس کی پیٹرول کی قیمت کم کر دی۔ اب وہ جاتے جاتے اپنے لیے تو ایک شعبدہ بازی کے حوالے سے اپنے لیے ایک پوائنٹ سکورنگ کر کے جی میں نے بڑا عوام کی خدمت کی ہے، لیکن عوامی خدمت یہ نہیں تھی۔ وہ غلطیاں بھی اپنی جگہ پہ ظاہر ہے، جو معاہدہ توڑا وہ لے کے آپ کو کیری کرنی پڑ رہی ہیں، جب آپ کو قرض دیتا ہے نا تو یہاں سے باندھ کے دیتا ہے۔ ابھی نون لیگ کو اب انتخابات ہوں گے، اگر ہوں گے اور ٹائم پہ ہوں گے تو نقصان نہیں ہوگا اس کا؟ عوام تو غصے میں ہے، آج بھی کل بھی ہم گئے مارکیٹ میں، ہم نے لوگوں سے بات کی ہے، عوام تو غم و غصے کا اظہار کر رہی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میں تو آپ کی بات سے یہ کہہ نہیں رہا کہ ہم بھی عوام میں سے ہی ہیں، ہمیں کون سے لیڈر ہیں عوام میں؟ لیڈر شیڈر ہمارا جیسا پولیٹیکل ورکر لوگوں میں ہی رہتا ہے نا ہمارا تو۔ اچھا لوگوں میں رہتا ہے، کیا لوگوں کی طرح رہتا ہے؟ جی بالکل، میرے گھر کے باہر اس وقت جائیں کوئی گارڈ نہیں ہے، کوئی کتا نہیں بندھا ہوا، اور کسی قسم کو جانے میں ملنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی لوگ ایزیلی آ جا سکتے ہیں۔ جی میں جب پبلک ڈے میرا ہوتا ہے اس وقت میرے پاس تقریباً ڈیلی جس دن میں پبلک ڈے رکھتا ہوں، یعنی فرض کیا میرے لوگ ہیں جن کو لوگ لکھواتے ہیں کہ ملنا ہے، تو جب وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں کوئی 100-150 کے قریب، تو پھر میں ان کو ایک دن بلا لیتا ہوں، اور کوئی میرے پاس وزٹنگ کارڈ نہیں ہے، کوئی لیٹر ہیڈ پیڈ نہیں ہے۔ اچھا، جس کا کام ہوتا ہے میں ٹیلی فون اٹھاتا ہوں، ڈائریکٹ فون کرتا ہوں، عوامی انسان ہے اور میں بس کوشش کر رہا ہوں، یہ تو لوگوں نے بتانا ہے، لیکن آپ نے مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے بتا دیا۔ میرا خیال ہے جانا پڑے گا آپ کے حلقے کے لوگوں سے پوچھنا، وہ ان سے پوچھ لیں، لیکن میرے گھر کے باہر کوئی گارڈ نہیں ہے، صحیح ہے، میرے گھر کے باہر کوئی شیرو نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں، اور میں میکسیمم کوشش بھی کرتا ہوں گاڑی بھی خود چلا لوں، لیکن کیونکہ بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے، آپ نے میٹنگز میں جانا ہوتا ہے، گاڑی پارک کرنی ہوتی ہے، کوئی پروٹوکول نہیں ہے سر، دیکھ لیں باہر جا کے کوئی نہیں۔ حالانکہ میں اس وقت جو اسلام آباد کی اسٹیئرنگ کمیٹی ہے اس کا بھی میں چیئرمین ہوں ڈیولپمنٹ کا، اور میں مہنگائی نے آپ کو بھی متاثر کیا ہے؟ آپ کے گھر میں کوئی اخراجات کم دیکھیں نا، اخراجات تو ہماری تو جو کاروبار ہے جہاں سے میری مسز ہی جاتی ہیں، میں تو جاتا بھی نہیں ہوں وہاں، تو وہ گھر کا خرچہ جب لے کے خرچ کرتی ہیں، اور جو پیسے تو وہی مل رہے ہیں ان کو جہاں سے وہ لے کے آتی ہیں فیکٹری سے، وہ تو نہیں بڑھے ابھی تک، کیونکہ کاروبار بھی اتنا نہیں ہے، تو اخراجات بڑھ گئے ہیں، اس لیے میں نے بھی آج سے کوئی تقریباً کبھی سوچا بھی نہیں تھا، 6 مہینے پہلے سولر بھی لگا لیے ہیں گھر کے اوپر۔ آپ کو پتا تھا نا کہ بجلی مہنگی ہونے والی ہے؟ نہیں، مجھے پہلی مہنگی تھی، اور مہنگی ہونے والی، اور سولر لگانے سے یہ ہوا ہے کہ جو میرا 1 لاکھ روپے آتا تھا بل، 2 پورشن ہے، 1 لاکھ اوپر 1 لاکھ نیچے، 1,30,000، اب اس دفعہ 30,000 ایک آیا ہے اور 25,000 ایک آیا ہے۔ تو لیکن آپ نے ایک اچھا فیصلہ کیا جس کا آپ کو فائدہ۔ اب نگراں سیٹ اپ پر آتے ہیں سر، خبریں آپ کے پاس ساری ہوتی ہیں، اگر دے جائیں تو بڑی اچھی بات ہے، بتائیں کس نام پر اتفاق ہو رہا ہے؟ یقین مانیں مجھے نا ان لوگوں کی طرح وجہ سے نہیں ہوتا کہ اگلے ہفتے یہ ہو جائے گا، اگست کا بڑا مہینہ جو ہے امپورٹنٹ ہے،
उसका दूसरा हफ्ते में एक मतलब कि क़यामत आ जाएगी या नहीं आएगी, मतलब ये है कि ये बातें मैंने सारी ज़िंदगी नहीं की। ठीक है, मुझे पता भी हो तो मैं उसका एहतियात करता हूँ। वैसे पता है आपको? और नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे अच्छा, नहीं, मैं बिल्कुल वल्लाह मुझे कोई डिसाइड कौन कौन कर रहे हैं? डिसाइड सर इस मुल्क की ना, जिन लोगों ने मियां नवाज शरीफ को यहाँ से निकाल दिया था ना, अभी पिछले भी जितने बड़े फैसले मियां नवाज शरीफ साहब ने किए हैं और अब भी वही करें। अब देखिए ये जब अल्लाह ताला किसी को इज्जत देना चाहे ना जी, कोई उसको जलील नहीं कर सकता, और जिसको जिल्लत मुकद्दर में लिखी हो ना, उसको कोई इज्जत नहीं दे सकता। निगरां वज़ीर-ए-आज़म का फैसला नवाज शरीफ साहब करेंगे? मैं तो आज कह रहा हूँ, आपको खबर दे रहा हूँ, वही करेंगे, वही करेंगे। सियासतदान ही होगा? देखिए जी, मेरी तो ज़ाती तौर पे ख्वाहिश यही है, यही है मेरी ज़ाती तौर पे अगर आप पूछें, देखें इन 3-4 महीनों में भी तो काम करने हैं कि उन कामों को बंद कर देना है। ठीक है, देखिए ना, मैं अभी इतने कामों को आपको गिनवा रहा हूँ। अभी टी चौक में भी एक मैं ओवरहेड, ये बातें बताना ज़रूरी हैं। ठीक है, और ये सरीना वाला, ये 90 दिनों में बनना है। मैं कहता हूँ कि अगर ये जो चेयरमैन सीडीए है, अगर हमारे जाने के बाद ये भी चला जाए तो ये 90 दिनों में नहीं बनेगा। ठीक है, अब मैं इसको जोड़ रहा हूँ उधर जिसकी तरफ आप इशारा कर, समझ गया। अगर आप किसी पॉलिटिकल फिगर को लेके आएंगे तो वो निगरानी करेगा और इन कामों को कर देगा। उसको पता है कि हमने इस मुल्क के लिए कुछ ना कुछ, लेकिन उसका कोई ना कोई इंटरेस्ट किसी जमात के साथ भी होगा। देखिए मैं समझता हूँ कि बहुत सारे पॉलिटिशियन ऐसे हैं इस वक्त जो बिल्कुल मसलन अबंडेंट बैठे हुए हैं। मसलन सर, नहीं मुझे नहीं पता। नहीं 5 नाम, बहुत सारे सर 5 नाम नहीं, एक भी नाम नहीं लूंगा मैं। अबंडेंट बैठे हुए हैं, उनको ला के उनसे काम लिया जा सकता है। और जिसने तो आगे सियासत करनी है, एमएनए का इलेक्शन लड़ना है, एमपी का इलेक्शन लड़ना है, उसको तो कतन किसी सूरत केयर टेकर वो आ ही नहीं सकता, कानूनी कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं आ सकता। लेकिन ये है कि कोई और अच्छा आदमी जो है वो अगर आए और बने और लेकिन मुझे उम्मीद है, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आपके पास खबर नहीं है, वो एक खबरें सारी है आप सही दे नहीं रहे, वो एक अलग बात है। जाती तौर पे आपको क्या लगता है इस वक्त निगरां वज़ीर आज़म किसको बनना चाहिए? अरे वैसे मैं मुल्की हालात देखते हुए ना, मैं जाती राय पूछने मैं बता देता हूँ, इसहाक डार साहब। इसहाक डार साहब, इसका मतलब है ये वाकई डिस्कशन हुई है? नहीं हुई मेरी बात। आपने पहले मेरी ख्वाहिश का इज़हार, मैं सारी सच्ची पहले भी आपसे करके गया हूँ, आज भी सच्ची करूँगा। ठीक है। डार साहब के वाले से ना मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो ये है कि अभी फिर नए तजर्बे आप करने जाएंगे तो उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। उनको अब सारी चीज़ों का एग्रीमेंट का पता है, आगे चीज़ें कैसे लेके जानी है, ज़रा संभल के। अभी आप देखें ना, अभी लोगों को बुरा लग रहा होगा, 20 रुपये पेट्रोल बढ़ गया है, 19 रुपये बढ़ गया है, मैं खुद उसको बुरा समझ रहा हूँ। हमने भी सारा दिन, मैं किसी से अपने पेट्रोल का जो गाड़ी में पेट्रोल डलवाता हूँ, और जो खाना जब आप दोनों को लेके जाऊँगा या किसी को लेके जाऊँगा तो खाना अपने पल्ले से खिलाऊंगा, ना कि दूसरी टेबल वाला कहता है नहीं वो बादशाह साहब का बिल मैं दूंगा, तो मैं कभी नहीं देने देता। सही है। 2 चीज़ें मेरा असूल है, एक ये कि अपनी गाड़ी में पेट्रोल अपना डालना है, ठीक है, और मैं सीडीए के पिछले 14 माह में साथ था, 16 माह में। सही है। मुझे मैंने हर जगह कभी या मैं शाला देता होता था, कभी ऊपर कभी इधर उधर, मुझे एक पैनी मैंने किसी गवर्नमेंट का इस्तेमाल नहीं किया, ना चाय पे और ना ही पेट्रोल पे। ये बहुत अच्छी बात है। इस पे सवाल एक छोटा सा करना चाहता हूँ सर, कि जो मुफ्त पेट्रोल मिलता है जी, जुल्म है। जुल्म है ना, ये भी जुल्म कुछ कर रहे, ये भी जुल्म है। देखिए जी, मेरी बात सुने, मैं कहता हूँ जी, पेट्रोल और जो गाड़ी का इस्तेमाल है, सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल, ये इतना जालमाना तरीके से इस पाकिस्तान में होता है, शायद दुनिया के किसी कोने में नहीं होता। और मैं कई दोस्तों को देखता हूँ, मुझे जब मैं एडवाइज़र था तो फिर मैं रिज़ाइन कर दिया, कोई महीना 1.5 महीने बाद कोई लीगल इशू थे, तो मेरा ड्राइवर मुझे कहता है कि सर गड्डी तो कोल रहने दो, वो सरकारी गाड़ी थी, उस बेचारे ने मोहब्बत में कहा, मैं ये नहीं कहता, या उसने वही देखा। हाँ, लोग कहता 6-6 महीने साल लोग वापस नहीं करते, और मुझे किसने पूछना था, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। सही है, सही है। अगर गाड़ी में पास रखता आपने, किसी ने पूछना नहीं था, तो मुझे किसने पूछना था। मैं मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब का एक कारकुन भी हूँ, भाई भी हूँ, मैं बिल्कुल, आप बहुत करीबी मुझसे मोहब्बत करते हैं। तो मुझे जिस दिन मैंने रिज़ाइन किया, सरीना में मैंने वो रिज़ाइन लिखा, टर्की में थे प्राइम मिनिस्टर, नीचे उतरा था, वो झंडे वाली गाड़ी थी, मैंने उसे कहा एक तो झंडा उतार दे, दूसरा गाड़ी ला जा, और राजा साहब ही थे वो ड्राइवर जो थे, तो कहने लगे कि भाई साहब रहने दे 6 महीने, तो झंडा उतार देते हैं, गाड़ी चलती रहेगी। नहीं, और ये पाकिस्तान में हो रहा है। ठीक है, ये पाकिस्तान में हो रहा है, और 6-6 गाड़ियाँ 8-8 गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं। इस पे तो हम कदगन लगा सकते हैं, इस पे तो हम पाबंदी लगा सकते हैं। नहीं लगता हुकूमत रही है अभी इतना, लेकिन अभी तो हमें, देखिए मेरी बात सुने, रही है, उस वक्त तो हम बहुत कुछ करते थे, ऐसी हरकतें हमने की, जैसे
یہ جو موجودہ وزیر اعظم ہیں انہوں نے جو 10 سال وزارت اعلیٰ گزاری ہے، آپ مجھے وزارت اعلیٰ کے دوران کوئی پیٹرول کا ووچر دکھائے ان کی ذات کا، ان کے بیرونی دورے اس کا کوئی ووچر دکھائے۔ لیکن ذات کی بات تو نہیں کر رہا، حکومت کا کام ہے سسٹم کو ٹھیک کرنا۔ میں ادھر ہی آ رہا ہوں، میں ادھر ہی آ رہا ہوں، انہوں نے ٹھیک کرنا تھا۔ پنجاب میں تو یہی تھا، پورے پنجاب میں ان کی ذات سے شروع کر کے کہہ رہا ہوں نا، ہم نے پنجاب میں نے مختلف اسائنمنٹس کے اوپر کام کیا، میں پنجاب سپورٹس بورڈ کا چیئرمین رہا ہوں، میں مختلف اسٹیئرنگ کمیٹیز کا چیئرمین رہا ہوں، میں راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا اسٹیئرنگ کمیٹی RIU کا، ہر چیز کا، لیکن پھر وہی نیچے تک تھا، ٹرکل ڈاؤن افیکٹ جسے کہتے ہیں، وہ نیچے تک تھا کہ ہم کوئی بھی اپنا ایکسپینس نہیں لیتے تھے، کوئی گاڑی نہیں لیتے تھے اور اپنی طور پہ کام کرتے تھے، لوگوں کی خدمت کرتے تھے۔ تو کہنے سے مراد یہ کہ ابھی یہ جو اتحادی حکومت تھی نا، اس نے بڑا بلیک میل کیا ہے۔ باسی صاحب کس نے کیا بلیک میل؟ میں نے حکومت بلیک میل نہیں، میں نے کہا کہ اتحادی حکومت جب ہوتی ہے نا تو آپ کو بلیک میلنگ سے گزرنا پڑتا ہے۔ بلیک میلنگ کیا ہوتی ہے؟ آپ نے اپنے پسند کا افسر لگانا ہے، بے شک کرپٹ ہو، ٹھیک ہے نا جی، آپ نے ایسی ڈیمانڈز رکھنی ہیں جو ڈیمانڈز میرا خیال ہے کہ ماننے۔ ابھی فرض کیا کہ ہمارے جو منسٹرز ہیں وہ جب بھی، میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، پچھلے دنوں ایک انوگریشن تھی اسلام آباد میں، تو پرائم منسٹر نے کہا آپ نے باسی صاحب باکو جانا ہے، لینڈسکیپ دیکھنی ہے، کیونکہ مجھے ذرا گارڈننگ سے، پودوں سے ذرا تھوڑا سا پیار ہے۔ ابھی آپ کا 7th ایونیو دیکھیں، اس کے ارد گرد جتنا ہارٹیکلچر ہے وہ الحمدللہ میں نے کھڑے ہو کے اسی طرح 9.5-10 لاکھ پودا لگایا ہم نے اس 1 سال 14 مہینے میں، ڈیفرنٹ، جیسے IGP روڈ کے پاس، نیو مارگلا، اب بھاراکو میں 60,000 یہاں کھجور کا درخت لگایا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ اپنا جانا اپنے خرچے پہ ہے، تو ان کا مطلب وہ گئے تھے وہاں، تو وہاں لینڈسکیپنگ نے ان کو اٹریکٹ کیا، بڑی آپ بھی گئے ہوں گے، میں بھی گیا ہوں، وہ بڑا، تو مجھے کہتے ہیں جانا اپنے خرچے پہ۔ میں کہا سر اگے کہڑا آج تک خرچہ دیتا تسی؟ میں نے کہا سر آج تک کون سا خرچہ آپ نے دیا؟ یہ ہے ہمارا ٹرینڈ پاکستان مسلم۔ بات بدل گئے ہیں، نہیں آ رہا ادھر ہی آ رہا ہوں، آپ کی خواہش کو پورا کرنے جا رہا ہوں۔ دوسری طرف میں نام نہیں لوں گا پارٹیوں کا، ٹھیک ہے؟ نہیں، وہ اتحادی کون ختم ہونے والا اتحاد، نہیں، اتنی 10 دن رہ گئے، نہیں میں نے، نہیں یہ اس طرح تو بڑی زیادتی ہو جائے گی نا، لیکن میں ویسے بات کر رہا ہوں، کوئی ایک پارٹی نہیں میں نہیں لوں گا، آپ جانیں، لوگ سمجھ جائیں گے، لوگ سمجھ جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں نا باقی لوگوں کی خواہش بلا کیا ہوتی ہے، میرے باقی منسٹرز بھی جتنے ہیں وہ اسی طرح اسی پہ عمل درآمد کریں گے جو ہمارا وزیر اعظم، جو ہمارا لیڈر کرتا ہے، جس کا نام شہباز شریف۔ ٹھیک، دوسرے لوگوں کا سٹائل یہ ہے کہ ان کا بھی، آپ جب گورنمنٹ ختم ہوگی تو دیکھیے گا کتنی دفعہ کوئی پیسوں پہ عمروں پہ گیا، کتنی دفعہ کوئی یورپ گیا ہے، کتنی دفعہ کوئی فورن وزٹس کی، آپ ریکارڈ نکال لیجئے گا، ٹھیک ہے جی، پھر ان کے زیر استعمال گاڑیاں کتنی رہی ہیں، تو یہ کمپیریزن بنتا ہے۔ اچھا فورن آفس کی بات تو نہیں ہو رہی کہیں؟ سنیں صحیح، فورن آفس کی بات کر رہے ہیں، نہیں سنیں نا یار، کیوں نہ زبردستی نہ کریں میرے ساتھ، شاید پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں، میں نے تو یہ کہا ہے شاید یہ زبردستی ہے، فورن ٹرپس کی بات ہے، بلاول صاحب بھی بہت جاتے ہیں۔ نہیں بلاول کی بات نہیں میں کہہ رہا، وہ تو اگر جاتی ہیں تو آپ دیکھیں نا، وہ گئے ہیں تو فورن ٹرپ انہوں نے کیا تو کسی وجہ سے کیا ہے، وہ صرف ڈیمیج کنٹرول، نہیں بہت ساری چیزوں کی ہے، لیکن باقی جو لوگ ہیں اگر آپ دیکھیں تو لسٹ نکالیں، اس میں ہمارے لوگوں کی بھی نکال لیں، ٹھیک ہے، آپ کو نہیں ملیں گے، کہیں ملیں گے نہیں۔ ویسے بتائیں سب سے بڑی جو اتحادی جماعت ہے، میں تو نام نہیں لے رہا، سب سے بڑی جو اتحادی جماعت ہے اس نے سب سے زیادہ بلیک میل کیا ہے؟ نہیں، سب نے بلیک میلنگ سے مراد سر، میں پھر وہی عرض کر رہا ہوں کہ میں بلیک میلنگ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے جو ڈیسیژن جو ہیں ان کو تبدیل کیا ہے، ہمارا اور ان کا مقابلہ۔ دیکھیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب جس نے پنجاب کو آنیسٹی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اور پلس کمٹمنٹ کے ساتھ اور محنت کے ساتھ بنایا، اس نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا حنیف عباسی کے کہنے پہ، اس نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا خواجہ سعد رفیق صاحب کے کہنے پہ، اس نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا حمزہ شہباز کے کہنے پہ، ٹھیک ہے جی، اور اس نے جو ایک لائن دی اس لائن کے اوپر کام ہوا۔ جب وہ فیڈرل میں آئے تو کیونکہ آپ کو پتا اتنی بڑی جماعتیں تھیں، ہر بندے پھر تقسیم ہوئی، منسٹریز بھی اس حوالے سے تقسیم ہوئی، جی آپ کو اگر ایجوکیشن مل گئی ہے تو فلاں کو ہیلتھ دے دیں، اگر آپ کو فلاں مل گیا تو دوسرے کو کمیونیکیشن دے دیں، تو اس طرح بندر بانٹ ہوئی نا۔ اس بندر بانٹ کے اندر آپ کا وہ جو ایک ڈسپلن ہوتا ہے وہ کمپرومائز ہو گیا، وہ کمپرومائز ہوتا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ ایک اور چیز، مریم نواز کو کس عہدے پر دیکھ رہے ہیں انتخابات کے بعد؟ دیکھیں نا ابھی تو یہ ڈیسیژن دیکھیں، میں تو ابھی جو دیکھ رہا ہوں نا وہ میاں نواز شریف صاحب کو دیکھ رہا ہوں۔ کہاں پہ، کس سیٹ پہ؟ وزارت عظمیٰ پہ۔ سب کچھ راستے میں کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی؟ تھی کون سی جو زیادتی اس شخص کے ساتھ ہوئی ہے،
اور جو زیادتی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میرے ساتھ ہوئی ہے وہ تو پاکستان کی کیسز تو ابھی بھی ہے نا کہ آئیں گے عدالت کو فیس مجھے آپ میاں نواز شریف صاحب کا کیس بتائیں کیا ہے، آپ بتائیں چلیں. دیکھیں نااہل تو تھے نا یار اس ملک میں نااہل ہونا اور بات ہے، دیکھیں وہ اقامہ ہونا جو ساری باتیں لیکن مجھے بتائیں ان کے کیس کیا تھا، کیس کوئی نہیں تھا. اب جب کیس ہی کوئی نہیں ہے پھر آ جائیں پاکستان، آ رہے ہیں کب سپٹمبر میں، سپٹمبر میں آ رہے ہیں. اچھا یہ کنفرم ہے. میری بات سنیں، لوگ پہلے لوگ بھی جو تھے نا ہماری پارٹی سے اندر وہ ہر مہینے بیٹھ کے نا فال نکال رہے ہوتے. نہیں لیکن آپ کو خبر ہے، میں خبر دے رہا ہوں نا آپ کو، سپٹمبر میں آ رہے ہیں میاں نواز شریف انشاءاللہ. ڈیٹ کنفرم ہو گئی ہے؟ ڈیٹ نہیں کنفرم ہوئی، تیاریاں شروع کر دی ہم نے. یہ اہم خبر ہے جی. میاں نواز شریف صاحب سابق وزیر اعظم آ رہے ہیں ستمبر میں پاکستان، جو کہ ہر روز سوال تھا کہ میاں صاحب کب آئیں گے. حنیف عباسی صاحب نے کہا ہے ستمبر میں آ رہے ہیں نواز شریف صاحب پاکستان. استقبال کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں. اچھا استقبال کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں. لینے کون جا رہا ہے؟ لینے حنیف عباسی جائے گا. حنیف عباسی جائیں گے؟ سارے جائیں گے، میرا مطلب ہے لندن جائیں گے، ساتھ آئیں گے، ایسا کوئی پلان ہو رہا ہے؟ لندن بھی جائیں گے، بہت سارے سینئر جو ہمارے ہوں گے وہ بھی جائیں گے. ہم تو یہاں استقبال کریں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا. چلیں جی، یہ خبر آ گئی آج کی کہ نواز شریف صاحب ستمبر میں آ رہے ہیں. حنیف عباسی صاحب ان کو لینے جائیں گے، پھولوں کا ہار بھی لے کے جی جائیں گے. انشاءاللہ. بہت شکریہ. ہار نہیں، منو پھول لے کے جائیں گے. منو پھول لے کے جائیں گے. کیا بات ہے سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، ہمیشہ اچھا لگتا ہے. پھر دوہرا دیتا ہوں، نواز شریف صاحب آ رہے ہیں ستمبر میں. جیتے ہن نہ آئے، میں نے آپ سے پوچھنا ستمبر میں کیوں نہیں آ رہے. بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. جی میاں جی تو آئے گا، لگ پتہ جائے گا.